ریڈیو پاکستان سیالکوٹ ہیٹ سٹروک کے حوالے سے خصوصی دستاویزی پروگرام سنیے ہوائے سموم۔ دل کا موسم اچھا ہو تو سارے موسم اچھے ہیں۔ بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا اہل دل کا شیوا ہے۔ بیرونی موسم کیسا بھی ہو، دل کے موسم کی خوشگواری انسان کو زندگی کا احساس دلاتی ہے، مگر جب موسمی تغیرات کی شدت دل پر غالب آنے لگے تو مزاج کی برہمی اچھے بھلے انسان کو بھی تذبذب میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یہی حال اس وقت ہمارے وطن عزیز کا ہے، جہاں موسم کی شدت ہر چیز پر حاوی ہوتے ہوئے اپنے سابقہ ریکارڈ توڑ رہی ہے۔ پاکستان اس وقت سخت گرمی کی لپیٹ میں ہے، یہاں تک کہ امسال موسم گرما وقت سے پہلے ہی بھرپور جلوہ گر ہوا۔ ماہرین موسمیات اور حکمائے طب اس گرم لہر کو ہیٹ ویو یا ہیٹ سٹروک کا نام دیتے ہیں۔ یہ ہیٹ سٹروک کیا ہے، کس طرح اور کس وجہ سے تمام جانداروں کو متاثر کر رہی ہے، اس سے بچاؤ کس طرح ممکن ہے، اور سب سے اہم یہ کہ درخت اس کے تدارک میں کتنا مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آئیے ان سب سوالات اور جنگلات کی اہمیت پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں۔ جنگلات کے اہم کردار پر بات کرتے ہوئے ایسوسی ایٹ پروفیسر کالج آف ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز ڈاکٹر عبدالقدیر نے کہا، جنگلات قدرت کے پھیپھڑے کہلاتے ہیں۔ دنیا کے استوائی جنگلات میں 30 لاکھ سے زیادہ مختلف جانداروں کی اقسام پائی جاتی ہیں، اور ان جانداروں کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں تقریباً 25,000 سے زیادہ مختلف درختوں کی بھی اقسام پائی جاتی ہیں۔ جنگلات جتنے کٹتے جائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری زمین کا درجہ حرارت بھی بڑھتا جائے گا۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ افریقہ، ایشیا اور جنوبی امریکہ میں جو جنگلات ہیں وہ تیزی سے کٹ رہے ہیں۔ یہ وہ جنگلات ہیں جو پوری دنیا کے ماحولیاتی نظام کو متوازن رکھتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں نہ صرف ایشیا، افریقہ اور جنوبی امریکہ کے لوگوں کو سوچنا ہے، پوری دنیا کے لوگوں کو ان جنگلات کے بچاؤ کے لیے کچھ سوچنا ہے۔ جنگلات زندگی کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ سائنسی طور پر جانداروں کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے میں جنگلات کا کردار اس طرح عیاں ہوتا ہے کہ جنگلات ہوا کی قدرتی صفائی کر کے آکسیجن کو خارج جبکہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کو جذب کرتے ہیں۔ یہ مٹی کے کٹاؤ کو روکتے ہیں اور ندی وغیرہ کے بہاؤ کو منظم رکھتے ہیں، جس کا مثبت اثر آبی حیات پر بھی ہوتا ہے۔ موسمیاتی منفی تبدیلیوں کو روکنے میں جنگلات کا کردار کلیدی ہے۔ ہمارے ایکو سسٹم میں موجود تمام جانداروں کا کسی نہ کسی انداز میں انحصار جنگلات پر ہے، جس کے باعث نہ صرف انسانی بلکہ تمام جانداروں کی زندگیوں میں توازن برقرار رہتا ہے۔ کاغذ، ٹیشو اور لکڑی سمیت بے شمار صنعتوں کا انحصار جنگلات پر ہے، مگر ان سب کے باوجود جنگلات کا سب سے اہم کردار موسمیاتی تبدیلی کو متوازن رکھنے میں ہے۔ اس وقت تقریباً پوری دنیا کے ممالک بالخصوص پاکستان موسمیاتی تبدیلی کا شدت سے شکار ہو رہا ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ جنگلات میں تیزی سے کمی ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہوئے ڈاکٹر عبدالقدیر کا کہنا ہے، جنگلات کے کٹاؤ کی وجہ سے ہمارے ماحول میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی کنسنٹریشن کافی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں کہ جنگلات کے کم ہونے کی وجہ سے فضا میں جو کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے، اس کو درخت کم ایبزارب کرتے ہیں۔ جب درخت کم ہوں گے تو درختوں کے اندر کاربن ڈائی آکسائیڈ کی فکسیشن بھی کم سے کم ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معدنی تیل جس کا استعمال پچھلی 1 صدی میں بہت زیادہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے بھی کاربن ڈائی آکسائیڈ ماحول میں بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔
اس کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے ہماری زمین کا درجہ حرارت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ہمارے شہروں میں بے ہنگم ٹریفک اور بے ترتیب صنعتیں اور کنکریٹ کا جال، یہ وہ فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے ہمارے شہروں میں اور ارد گرد کے علاقوں میں درجہ حرارت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے ہمارے شہر اربن ہیٹ آئی لینڈ بن چکے ہیں، جہاں پہ درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد علاقوں کی نسبت 3 سے 4 ڈگری سیلسیس اور ایون بعض علاقوں میں 6-7 ڈگری سیلسیس بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ بڑھتی ہوئی آلودگی اور بڑھتی ہوئی کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار ماحول میں بہت شدید قسم کی موسمیاتی تبدیلیاں لے کے آ رہی ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں کو سادگی کی طرف لے کے چلیں تاکہ ہماری زندگیاں ماحول دوست بن سکیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت پاکستان میں 4.2 ہیکٹر کے رقبے پر جنگلات قائم ہیں، جو کہ کل رقبے کا تقریباً 4.5% بنتا ہے۔ ان جنگلات کا زیادہ حصہ آزاد کشمیر، صوبہ خیبر پختونخوا، شمالی علاقہ جات کی پہاڑیوں، سندھ کے میدانی علاقوں، بلوچستان کے کوہ سلیمانی اور بڑے دریاؤں کے کناروں پر واقع ہے۔ ان اعداد و شمار کے ساتھ عالمی سطح پر جنگلات کے تناسب کے حوالے سے درجہ بندی میں پاکستان کا مقام تسلی بخش نہیں ہے۔ عالمی ادارے وسائل ورلڈ ریسورس انسٹی ٹیوٹ کے اعداد و شمار کے مطابق سن 2000 تک پاکستان کا جنگلی رقبہ 30,610 مربع کلومیٹر، جبکہ قدرتی جنگلات کا رقبہ 13,810 مربع کلومیٹر تھا۔ گلوبل فارسٹ واچ کے ٹری کور لاس کے سروے کے مطابق 2001 سے 2021 تک پاکستان 9.75 کلو ہیکٹر کے جنگلی رقبے سے محروم ہوا، جو کہ سن 2000 کے اعداد و شمار کے مطابق 1.0% کمی ہے۔ اس کے باعث کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج میں 3.56 میٹرک ٹن اضافہ ہوا۔ اسی سروے کے مطابق مذکورہ عرصے میں کل جنگلات کی کمی کا 90% صوبہ خیبر پختونخوا میں دیکھا گیا۔ خیال رہے کہ آزاد کشمیر اور صوبہ خیبر پختونخوا میں پاکستان کے سب سے زیادہ جنگلات پائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں جنگلات کی کمی کی سب سے اہم وجوہات میں لکڑی کا بے تحاشا استعمال، ہاؤسنگ سوسائٹیز کا قیام اور شہروں کا بغیر منصوبہ بندی کے پھیلاؤ وغیرہ شامل ہیں۔ جنگلات کی شرح اور ان کی کمی کی وجوہات پر روشنی ڈالتے ہوئے CEO محکمہ جنگلات طاہر رشید نے کہا، پاکستان میں 4.5 to 5% ہے ٹوٹل ایریا جنگلات کا، جبکہ ماہرین کے مطابق کسی ملک کا تقریباً 25% ایریا جو ہے انڈر ڈیفارسٹریشن ہونا چاہیے، اور جبکہ FAO کی فگرز اس سے مختلف ہیں۔ FAO کے مطابق 2.1% ہے ٹوٹل رقبہ پاکستان کا، اور اس میں ڈیفینیٹلی کمی آ رہی تھی، لیکن یہ 10 بلین ٹریز اور 1 بلین ٹریز کے تحت جو ہے اس کے رقبے میں کافی حد تک اضافہ بھی ہوا۔ جنگلات میں کمی کے جو عناصر ہیں اس میں مافیاز کا بڑا کردار رہا ہے، جن کو ہم ٹمبر مافیا کا نام دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ غربت کا ہونا، کیونکہ لوگ جو ہے اپنی جلانے کی لکڑی جو ہے وہ نہیں افورڈ کر سکتے، خرید سکتے، تو جو کمیونٹیز جنگلات کے آس پاس رہتی ہیں وہ اسے کاٹتے ہیں اور بعد میں اس کو استعمال کرتے ہیں یا بیچ دیتے ہیں مارکیٹ میں جا کے۔ جو لینڈ یوز چینج ہے، جو جنگلات کی زمینوں پہ جہاں پہ جنگل تھے، جہاں پہ ایفورسٹریشن تھی، تو اس کا لینڈ یوز بھی چینج ہوا۔ اگر وہ کمیونٹیز کے ایریا تھے تو انہوں نے ان جنگلات کو کاٹ کے تو وہاں پہ ایگریکلچر سٹارٹ کر دی، یا اس کے کسی اور مقصد میں اس کو استعمال کیا۔ اس زمین کو بہت سی ہاؤسنگ سکیمز کے اندر بھی آ گئے۔ اور لاسٹلی جو ہے اربن فارسٹری کے لحاظ سے آپ کو پتہ ہے کہ بڑے شہروں میں کسی زمانے میں جنگلات کی مختلف پیچز ہوا کرتے تھے، وہ اس کا استعمال جو ہے وہ چینج ہو گیا، تو اس سے بھی بڑے شہروں میں جنگلات میں کافی کمی ہوئی ہے۔
درخت کٹ گیا لیکن وہ رابطے ناصر، تمام رات پرندے زمیں پا بیٹھے رہے۔ ہمارے ملک میں آبادی کے تناسب سے پہلے ہی جنگلات کی شرح تسلی بخش نہ تھی اور اس میں بھی کمی دیکھنے میں آتی رہی۔ گزشتہ چند سالوں میں اس امر پر توجہ دی گئی اور باقاعدہ جنگلات اور درختوں میں اضافے پر کام کیا گیا، مگر اس کے ثمرات میں ابھی وقت درکار ہے۔ شہری علاقوں میں درختوں کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے شعبہ ماحولیات کے ایم فل اسکالر اویس ادریس نے کہا، درختوں کا جو تناسب ہے، ویسے تو کلاؤڈ کور جو ہے وہ 25% جو ہے اس کو ہونا چاہیے، جبکہ پاکستان میں جو اس کی ریشو ہے 5% سے بھی کم ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ہیٹ ویو کا یہ چل رہا ہے سارا، پھر اس میں یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو کاربن ایمیشنز ہیں ان کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ ڈفرینٹ آپ اس میں این جی اوز کو، ڈفرینٹ جو گورنمنٹ کے ادارے اور چیزیں اس طرح کو ہم اس میں جو ہے انوالو کر سکتے ہیں۔ شہری آبادی میں شجر کاری مہم کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس حوالے سے حکومتی اقدامات اور مختلف این جی اوز کے تعاون سے آگاہی تو پیدا کی گئی ہے، مگر انفرادی سطح پر ابھی اس طرح سے درخت نہیں لگائے جا رہے جو کہ شہروں میں بے پناہ فضائی آلودگی کو قابو میں لا سکیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان میں خاص طور پر میدانی اور صحرائی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں آ گئے اور اس کو ہیٹ سٹروک کہا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے شعبہ ماحولیات سے تعلق رکھنے والی پروفیسر ڈاکٹر سبیحہ خرم کا کہنا ہے، اور بیسیکلی یہ ڈیفورسٹیشن ہی ہے جو ہیٹ ویو کی کا باعث بن رہا ہے، کیونکہ اگر کسی ایریا میں ٹریز جو ہے وہ زیادہ ہیں تو وہ ظاہر کاربن ڈائی آکسائڈ کو ابزارو کرتے ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ گرین ہاؤس گیس ہے، تو وہ جب آپ کی الٹرا وائلٹ ریز کو ابزارو کرتی ہے ظاہر گرین ہاؤس گیس، تو گلوبل وارمنگ انکریز ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اسی سے لنک کر رہی ہیں آپ کی، تو یہ بیسیکلی اس کے علاوہ ویپو ٹرانسپریشن انکریز کرتی ہے، اور شیڈ وغیرہ لو لیول پہ ہو تو آپ کی لائٹ جو ہے وہ سوائل تک نہیں آتی ہے، اوپر سے ہی ریفلیکٹ بیک ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ آپ کا جو ٹمپریچر ہے وہ کولر ہوتا ہے جہاں پہ ٹریز ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو باقی ایریاز میں۔ تو یہ ساری چیزیں اسی طرح سرکل کر رہی ہیں۔ ہیٹ سٹروک گرمی کی لہر سے متعلقہ ایک سنگین بیماری ہے۔ یہ انسان یا کسی بھی جاندار پر اس وقت اثر انداز ہوتی ہے جب جسم اپنے درجہ حرارت کو مزید کنٹرول نہیں کر سکتا۔ جسم کا درجہ حرارت تیزی سے بڑھتا ہے، پسینے کے اخراج کا نظام ٹھیک نہیں رہتا، جس کے باعث جسم ٹھنڈا نہیں ہو پاتا، اور اس کا درجہ حرارت 10 سے 15 منٹ کے دوران 104 فارنہائٹ یا اس سے زیادہ تک بڑھ سکتا ہے۔ سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کے مطابق ہیٹ سٹروک کی عام علامات میں بخار، قے، متلی، جلد کا پھٹنا، ذہنی حالت میں تغیر، دل کی دھڑکن اور سانس میں تیزی، پسینے کے اخراج میں تبدیلی اور سر درد شامل ہیں۔ ہیٹ سٹروک پر بات کرتے ہوئے میڈیکل اسپیشلسٹ شیخ زید ہسپتال لاہور ڈاکٹر عبداللہ الیاس نے کہا، ہیٹ سٹروک ایک ایسی بیماری کا نام ہے جب باہر کا درجہ حرارت گرمی کی شدت کی وجہ سے 40 یا اس سے زیادہ بڑھ جائے، اس کے اندر انسانی جسم کا اس گرمی کو مقابلہ کرنے کے لیے قوت کا کم ہونا اور اس کی پیچیدگیوں کو ٹالریٹ نہ کر پانا ہیٹ سٹروک کی طرف لے جاتا ہے۔ ہیٹ سٹروک کے اندر پیاس کا شدید لگنا، منہ کا خشک رہنا، جسم کے اندر تھکاوٹ اور غنودگی محسوس کرنا، اور اس کی شدت کے اندر انسان کا بے ہوش ہو جانا اور اس کا غنودگی میں چلے جانا، تمام چیزیں شامل ہیں۔ ماہرین صحت کے مطابق اگر کسی مریض میں یہ علامات نظر آئیں تو اسے فوری طور پر ٹھنڈی جگہ پر منتقل کریں اور ہو سکے تو جلد پر ٹھنڈے اور گیلے کپڑے رکھیں۔ مریض کے گرد ہوا کا گزر یقینی بنائیں اور مریض کو طبی امداد کے لیے جلد سے جلد قابل معالج تک پہنچائیں۔ اس سے محفوظ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں۔ اگر گرمی میں جانا ضروری ہو تو سر اور جلد کو گیلے کپڑے سے ڈھانپیں اور علامات ظاہر ہونے کی صورت میں فوری معالج سے رابطہ کریں۔ ہیٹ سٹروک سے محفوظ رہنے کی احتیاطی تدابیر پر بات کرتے ہوئے ایڈیشنل میڈیکل سپرنٹینڈنٹ گجرانوالہ
डॉक्टर सैयद अशफाक हुसैन जाफरी का कहना है, जो लोग मुतासर होते हैं उसमें ज़्यादातर बच्चे और मजदूर होते हैं जो गर्मी के मौसम में काम करते हैं और स्कूल जाते हैं। इसमें जिस्म में पानी की कमी वाक़ हो जाती है और जिसकी वजह से इसकी अलामात जिस्म के पट्टे अकड़ जाना, सर दर्द का होना, मतली आना, चक्कर आना, दिल का खुश्क होना, दिल की धड़कन का ज़्यादा हो जाना और आखिर में बेहोश हो जाना। इब्तदाई इमदाद हम कैसे कर सकते हैं? जिस मरीज़ को हीट स्ट्रोक हुआ है उस मरीज़ को जल्द जल्द सायादार दरख्त या ठंडी जगह पे मुंतकिल करना, ज़मीन पर लटा दें और उसके पाँव को थोड़ा सा ऊंचा कर दें और ठंडे पानी की पट्टियाँ करें। अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो उसे फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचाया जाए। कैसे बचा जा सकता है इससे? बाहर के काम दिन के आगाज़ या शाम को करें, ज़्यादातर पानी का इस्तेमाल करें, हल्के रंग के पूरे बाजू वाले कपड़े इस्तेमाल करें, काफ़ी चाय का इस्तेमाल कम करें और बाहर बिला वजह मत निकलें। मुस्तकबिल में हीट वेव या हीट स्ट्रोक से महफूज रहने के लिए न सिर्फ मुल्की बल्कि आलमी सतह पर भी ठोस इक़दामात की जरूरत है। जंगलात की कमी, ग्लेशियर्स का तेजी से पिघलना, आबादी में गैर मामूली इजाफा, एसी, फ्रिज और कारों के बायस पैदा होने वाली फजाई आलूदगी और इकोसिस्टम में बिगाड़ माहौलियाती हरारत को अदम तवाजुन का शिकार कर रहे हैं। आखिर में हीट स्ट्रोक से बचने के लिए वो आसान हल पेश किए जा रहे हैं जो न सिर्फ हुकूमती बल्कि इनफरादी सतह पर भी इख्तियार किए जा सकते हैं। कंक्रीट का इस्तेमाल और सीमेंट आरसीसी की छतें दर्जाए हरारत में इजाफा करती हैं, जिसके लिए जरूरी है कि इस पर मिट्टी की तह या ऐसी शीट को बिछाया जाए जो कि सूरज की हरारत को छतों या दीवारों में मुंतकिल करने के बजाय अपने अंदर जज्ब कर सके। इस पर बात करते हुए आर्किटेक्ट डिजाइनर सैयद हमजा नकवी ने कहा, कि बढ़ती हुई कंस्ट्रक्शन है और प्लांटेशन को हम कम करते जा रहे हैं, वो कम होती जा रही है, जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक दिन ब दिन क्लाइमेट चेंज आता जा रहा है। जो हम नेचुरल रिसोर्सेज को जो हम यूज़ करते हैं तो वो उसकी वजह से भी आपको क्लाइमेटिक चेंज आता है, हीट स्ट्रोक बढ़ता है। अगर आर्किटेक्चर के हवाले से देखें, बढ़ती हुई बिल्डिंग्स हैं, अब इसमें बिल्डिंग्स में यह कि जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उसके अंदर तो कंक्रीट एक मेन मटेरियल है जिस पे आप आरसीसी स्ट्रक्चर स्टैंड करते हैं, कॉलम स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर आप सारी बिल्डिंग आपकी स्टैंड करती है। लेकिन रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आप मटेरियल्स की वेरिएशंस कर सकते हैं, इवन दैट कि आप हाई राइज में भी कर सकते हैं। किसी जगह पे आप लाइम का यूज़ कर सकते हैं, आप जम्बोलॉन शीट यूज़ कर सकते हैं जो कि ज़ीरो कार्बन एमिशंस हैं। इसके अलावा आप रिसाइकल्ड ब्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन बिल्डिंग्स डिज़ाइन होती हैं जिसके अंदर हम रूफ टेरेसेस वगैरह देते हैं। आमतौर पर घरों के बाहर मुयस्सर जमीन या लॉन वगैरह में ज़ेबाइशी पौधों की फरावानी के बजाय दरख्त लगाने को फौकियत देनी चाहिए। शहरी आबादी में जगह की कमी के बायस घर की छत पर पौधे कसीर तादाद में लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा किचन गार्डनिंग के लिए भी छतों पर बागीचों का कयाम बहुत फायदेमंद है। ज़रई जमीनों के इर्द गिर्द ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाकर माहौल दोस्त परिंदों और हशरात की अफजाइश मुमकिन है, जो कि माहौलियाती आलूदगी में कमी का बायस बन सकती है। बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र नए शहरों को ऐसी मंसूबाबंदी से आबाद किया जाए जिसमें ज्यादा से ज्यादा हरियाली, फलदार दरख्तों की कसरत मुमकिन हो। बंजर जमीनों और गुंजान इलाकों में मियावाकी टेक्नोलॉजी के जरिए जंगलात की पैदावार को बढ़ाया जा सकता है, जिस पर रोशनी डालते हुए फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रिस्टोर ग्रीन एंड पायनर ऑफ मियावाकी टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान बिलाल अख्तर चौधरी ने कहा, जंगलात हमें बहुत सी इकोसिस्टम सर्विसेज फराहम करते हैं। उनमें फ़िज़ाई आलूदगी में कमी, ऑक्सीजन की फराहमी, पीने का साफ़ पानी, ज़रख़ेज़ ज़मीन जिसमें हम कीमियाई अज्जा से पाक सब्ज़ियाँ और फल उगा सकें, ये वो तमाम सर्विसेज हैं जो जंगलात में हमें मिलती हैं। तो इस अमर की शदीद ज़रूरत है कि जंगलात को वापस उन्हीं इलाकों में लाया जाए, उसी जगह जहाँ पे ये सब इकोसिस्टम सर्विसेज हमें इंसानों को चाहिए। तो मियावाकी टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप कम से कम रकबे में, कम से कम एरिया में, 1 मरला 2 मरला या फिर अगर बढ़ाना चाहें और मुमकिन हो तो एकड़ों में भी जंगलात को फैला सकते हैं और ये तमाम फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। तो ये इसकी कामयाबी की भी एक बहुत बड़ी वजह है और इसकी बुनियादी अहमियत की भी बहुत बड़ी वजह है कि अर्बन एरियाज़ या शहरी इलाकों में
اس قسم کے جنگلات جو کہ مکمل طور پر نیٹو سپیشیز یا مقامی سپیشیز پودوں پھلدار ہوں یا دوسرے پودے جن میں ہمارے مقامی پرندے انسان دوست کیڑے گھر بنا سکیں، خوراک حاصل کر سکیں، اور ایک ایسا سسٹم قدرت کا وہ پیدا ہو سکے جس کو ہم کلوز لوپ سسٹم کہتے ہیں، اور اس سے ہمارا ماحول اوور آل بھی بہتر ہو جائے، اور جو زیادہ گرمی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہم شہروں میں محسوس کر رہے ہیں، جس کو ہیٹ آئیلینڈ ایفیکٹ کے طور پر بھی سمجھا جاتا ہے، اس میں بھی کمی واقع کی جا سکے تاکہ شہریوں کے لیے بھی سکون کا ماحول فراہم کیا جائے۔ حکومت کو چاہیے کہ کاروں اور موٹر سائیکلز کے استعمال کو کم کرنے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ اور ریلوے کے نظام کو مزید بہتر بنائے تاکہ عوام کو سہولت کی فراہمی کے ساتھ ساتھ کم ہوتے ہوئے وسائل کو بھی محفوظ کیا جا سکے۔ ہمارے ملک پاکستان میں دنیا کا بہترین نہری نظام موجود ہے جس سے بجلی کی پیداوار بھی حاصل کی جا سکتی ہے، مگر بڑھتی ہوئی آبادی کے باعث نہروں کے گرد درختوں اور زرعی زمینوں کی تیزی سے کمی دیکھی جا رہی ہے، جس کا تدارک وقت کی پکار ہے۔ نہروں کے گرد ماحول دوست درختوں کی فراوانی از حد ضروری ہے۔ نہروں کے کناروں پر درخت اور زرعی نظام کی بہتری پر بات کرتے ہوئے ایگریکلچرل آفیسر محکمہ زراعت پنجاب تنزیل احمد نے بتایا، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہیٹ سٹروک جو ہے وہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہمارے ملک میں ابھرتا ہوا ایک ایشو ہے۔ کسی بھی ملک کا 25% رقبہ جو ہے وہ فارسٹ پر مشتمل ہونا چاہیے، تو زرعی حوالے سے اور نہروں کے گرد ہم کس طرح سے امپروومنٹ کر سکتے ہیں ہیٹ سٹروک سے بچنے کے لیے۔ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ہمارے ایک درخت جو ہے وہ 4 لوگوں کے لیے آکسیجن پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے تمام ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے جو فیلڈ ایریاز ہیں 5 ایکڑ کے فیلڈ ایریا میں کم سے کم وہ اپنا قومی فریضہ سمجھتے ہوئے وہ 10 مختلف قسم کے سایہ دار یا پھلدار درخت کو لگائے۔ جو واٹر چینلز ہیں، جو کھالیں وغیرہ بنائی ہوتی ہیں، ان میں وہ پلانٹیشن کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ نہ صرف ہم ہیٹ سٹروک سے بچیں گے اور انوائرمنٹل ہیزرڈ سے بچیں گے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ ہوگا کہ ہمیں ایک مائکرو انوائرمنٹ جو ہوتی ہے پودوں کے لیے جو ضروری ہوتی ہے، اس میں ہمیں وہ کارآمد ہو سکتا ہے۔ جو فصلوں کو، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے اسی کراپ سیزن میں جو گندم کے اوپر جو ہے وہ ہیٹ سٹروک کی وجہ سے اس کی پیداوار میں کمی دیکھنے میں آئی، تو درختوں کی وجہ سے یہ ہوگا کہ پلانٹ کورز کی وجہ سے ہمیں ایک پودوں کے لیے بھی جو ہے وہ مائکرو انوائرمنٹ کریٹ ہوگی اور ہماری فصلیں بھی ہیٹ سٹروک سے بچ سکتی ہیں۔ نہروں کے کنارے ہوں چاہے وہ سڑکوں کے کنارے ہوں، اس میں ہم جامن، ہم شہتوت اور مختلف سایہ دار درخت جو ہیں جیسے شیری ہے، جیسے کیکر ہے، شیشم ہے، بیری کے درخت ہیں، یہ ہم لگا سکتے ہیں۔ یہ نہ صرف ہمیں ہیٹ سٹروک سے بچائیں گے، واٹر ایروژن سے بھی ہمیں بچائیں گے اور زمین کی زرخیزی میں بھی اضافہ ہوگا۔ زمین کو شدت حرارت سے محفوظ رکھنا ہماری زندگی کی بقا کے لیے ناگزیر ہے۔ اس حوالے سے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہیٹ ویو یا ہیٹ سٹروک جیسی دیگر کئی بیماریوں اور آفتوں سے محفوظ رہا جا سکے۔ ہیٹ سٹروک کے حوالے سے خصوصی دستاویزی پروگرام آپ نے سنا۔ ہوائے سموم، تحریر و آواز و پروڈیوسر سید عابس رضا کاظمی، نگراں احمد رضا عامر چیمہ، پیشکش ریڈیو پاکستان FM 101 سیال کوٹ۔ ریڈیو پاکستان سیال کوٹ ہیٹ سٹروک کے حوالے سے